السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آپ کے علم میں کہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آیت نمبر 177 میں نیکی کی حقیقت کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت اور بہت سارے احکامات آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178 ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی لازم کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص کے معاملے کو۔ قاتل کسی کو قتل کرے تو مقتول کے حوالے سے بدلہ لیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک حرکت ہوتی تھی، آج کی ترقی یافتہ لوگ بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر بڑے قبیلے خاندان کا مر جائے تو 5 مار دیتے ہیں قاتل کے قبیلے کے۔ فرمایا گیا نہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا وہ قاتل ہی قتل کیا جائے گا قصاص میں، جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں ایک آپشن دیا گیا معافی کا، فرمایا فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف او اداء الیہ باحسان، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق معروف طریقے پر پیروی کرے اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا بھی کرے۔ کیا مطلب؟ مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اب وہ خون بہا بلڈ منی کا تقاضا کریں گی جو کہ قاتل ادا کرے گا یا اس کے رشتہ دار ادا کریں گے اور کبھی اسٹیٹ ادا کرے گی، تو یہ آپشن دیا گیا۔ مگر یہ مقتول کے وارث ہیں جو چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں قاتل کو اور وہ خون بہا دے گا۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قاتل کو معاف کیا جا رہا ہے تو بھائی وہ خون بہا ادا کرے، اگر ادا نہیں کرتا وہ زیادتی کر رہا ہے، اور مقتول کے ورثاء نے خون بہا لے لیا، بلڈ منی ان کو مل گئی، اب بھی انتقام کے جذبات رکھے ہوئے، یہ ان کی زیادتی کا معاملہ، زیادتی کوئی نہ کرے۔ یہ قصاص کا حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ قتل و غارت گری سے بچ سکو۔ دنیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں ہیں، عجیب بات ہے، یہ اعتراض کرنے والوں کو قاتلوں سے مجرموں سے محبت ہے، مقتول کی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے ان سے کوئی محبت نہیں، اور زندگیاں ضائع ہوتی چلی جائیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ کہتا ہے قصاص کے حکم میں زندگانی۔ ایک شخص 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بچے گا، قتل ہونے والا بھی بچے گا۔ یہ زندگانی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جس سے جانیں محفوظ ہوں گی اور دشمنیوں کے دائرے طویل نہیں ہوں گے، ورنہ ایک دوسرے کو دوسرا اس والے کو اس کا بیٹا، اس کو اس کا چچا، اس کو اس کا بھتیجا، اس کو لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو مراد قتل و غارت گری سے۔ یہ حکم اللہ کا ہے، nobody can deny this۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی معاذ اللہ انکار کرتا ہے قصاص کے حکم کا، اپنے ایمان کی خیر بنائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وصیت کے بارے میں ایک اول حکم عطا ہو رہا ہے، گو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حقوق عطا کر دیے اور معین کر دیے تو یہ حکم منسوخ مانا جائے گا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا موقع آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ متقین کے ذمے ہے کہ وہ لازماً یہ کام کریں۔ اول یہ حکم تھا، بعد میں والدین کے لیے، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے خود حصے مقرر فرما دی۔ وہ احکام سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آئے تو یہ حکم منسوخ ایبروگیٹڈ مانا جائے گا۔ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا یعنی وصیت کو، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ کوئی اگر وصیت کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے تو اللہ سننے والا، علم رکھنے والا، اللہ کو سب معلوم ہے، جواب اللہ کو دینا ہوگا۔
ہاں فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علی، پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کر دی جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کو شریعت کے مطابق کرنا پڑے گا، اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اگر وصیت بدلنا پڑے تاکہ شریعت کے مطابق معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بے شک اللہ غفور ہے، اللہ تعالی رحیم ہے۔ وصیت کے بارے میں ذہن میں رکھیں، ورثاء کے حصے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیے، تو اب وارث کے لیے وصیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیر وارث کے لیے وصیت کی گنجائش ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک۔ یہ تفصیل تفاسیر میں اور پھر احادیث مبارکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23۔ ماہ رمضان المبارک، قرآن پاک میں یہ رکوع بڑا اہم ہے۔ ماہ رمضان، اس کے فرض روزے اور رمضان کے بارے میں جو کچھ قرآن پاک میں آیا وہ اسی ایک رکوع میں ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ، دیگر مقامات پر بار بار ذکر آتا ہے، لیکن ماہ رمضان، اس کے فرض روزے اور رمضان سے متعلقہ امور، ان سب کا بیان اسی ایک مقام پر 23 رکوع میں آیا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن سکو۔ نیا حکم نہیں، پہلے بھی لوگوں کو یہ حکم دیا، اب تمہیں بھی دیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرمائی، سحری بھی ہے۔ یہود کے روزے میں سحری نہیں ہوتی تھی، وہ مشقت والا معاملہ تھا، تو کوئی نیا معاملہ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا زوجین کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، بھائی حرام کو چھوڑو۔ اب پورے وجود کا بھی روزہ ہے اور پوری زندگی کا بھی روزہ ہے۔ اس روزے میں حلال چھوڑ رہے ہو، پوری زندگی کے روزے کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ حدیث میں آئے کہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا کسی نے، اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ یہ تقوی کی کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ایک رائے کہ اول شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو ہر مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بھی فرض کے درجے میں تھا۔ رمضان کے روزوں کا بیان اگلی آیت میں آئے گا، آیت نمبر 185 میں۔ تو اول گنتی کے چند دنوں کا معاملہ تھا۔ فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ کہ جو طاقت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کے ذمے ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دیں۔ یہ ایک رائے کے مطابق ترجمہ ہے، اس کی تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اول آپشن تھا، روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے تو فدیہ دو گے مسکین کو کھانا کھلانے کا، لیکن بعد میں یہ حکم بھی تبدیل ہو گیا، یہ رعایت کہیے کہ ختم ہو گئی۔ اب رمضان کا مہینہ اگلے آیت میں ذکر آ رہا ہے، اس کے تو روزے رکھنا ہوں گے۔ تو شروع میں خوگر بنانے کے لیے، فیملیئر کرنے کے لیے تدریجاً حکم آیا، اور پھر آخری حکم جو کہیے کہ اگلی آیت میں اس ماہ مبارک رمضان کا ذکر کر کے اس کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال کچھ احکامات ہیں جن کی تفصیلات زیادہ ہیں اور یہ دورہ ترجمہ قرآن میں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ذہن میں کوئی بنیادی بات بیٹھ جائے ان مقامات کے حوالے سے، اور پھر اللہ ہمیں شوق دے کہ پورا سال قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور خود بھی تشریح و تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو اور تفصیلات بھی ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو خوشی خوشی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ روزہ ہی رکھ لو۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ ابھی تو تمہیں ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، شروع کی بات، اب ہمارے لیے نہیں، شروع کی دور کی بات، جب شریعت کے احکامات آ رہے تھے، گریجولی آ رہے تھے، اس وقت بھی کہا روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب ماہ رمضان کا ذکر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ رمضان کا لفظ بھی بڑا پیارا، اس کا عربی اسلوب کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنتا ہے، لٹرل میننگ، بنیادی مفہوم بنتا ہے جلا دینے والا۔
کیا مطلب؟ یہ وہ مہینہ جو بندہ مومن کے گناہوں کو جلا دے گا. اللہ اکبر، ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ، سبحان اللہ. لیکن یہ مہینہ کیوں افضل ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے رمضان افضل ہوا قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے، رمضان افضل ہے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے. تو اس ماہ مبارک میں قرآن سے تعلق، اس کی تلاوت، اس کی تلاوت سننا، اس کا ترجمہ تشریح، اس سے تعلق کی مضبوطی، اس پر توجہ رہے. فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے قرآن. اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کہ تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے. اب یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا معاملہ آ گیا. ہاں اب بھی ایک آپشن یا اختیار دیا گیا، بلکہ کہیے رعایت دی گئی. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. بیماری ایسی کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہے، سفر کی اپنی مشقت ہوتی ہے، چھوڑ دو، بعد میں قضا کرنا. ایسا بوڑھا کہ اب وہ انتہائی بوڑھا ہو گیا، یا ایسا دائمی مریض کے علاج ہمیشہ چلتا رہے گا، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں اور وہ فدیہ ادا کریں گے. لیکن جو بیمار ہے سفر کی حالت میں، بیماری سے ریکور ہو جائے گا، سفر ختم ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی. خواتین کے مخصوص ایام اور مخصوص معاملات ہیں، ان کی وجہ سے ان کو چھوڑنے ہوں گے روزے، اور بعد میں ان کو بھی قضا کرنی ہوگی. باقی تفصیلی احکامات الحمدللہ بہت سے علماء بیان فرماتے ہیں، سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اصل بات کیا آئی؟ دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لینا. ایک تو یہ بات آئی، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. بھائی پورے سال کے 12 مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے، وہ بھی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی. آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، جس کے رہ گئے وہ بعد میں قضا کر کے گنتی پوری کریں، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. قرآن جیسی عظیم نعمت تمہیں ملی ہے نا، اس پر شکرانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے رکھو. اللہ اکبر، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے شکرانے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. اور رات کا قیام کس لیے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اسی قرآن کا سنانا. البتہ ایک کمی ہے، سن تو لیتے مگر سمجھ نہیں آتی. اسی کی وجہ سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا لاہور میں ارلی 80s میں. پاکستان بھر میں سلسلہ ہوتا ہے، بہت سے دیگر اصحاب علم بھی کام کر رہے ہیں، علماء مساجد بھی کر رہے ہیں، ائمہ مساجد بھی، کوئی مختصر کوئی طویل، کہ بھئی رات کو قرآن بھی سنیں، قرآن کا ترجمہ تشریح بھی ہو. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ سعادت یہاں کیو ٹی وی پر یہ 14 سال میسر آ رہا ہے کہ الحمدللہ کیو ٹی وی کی مینجمنٹ نے یہ وقت ہمیں دیا. ہمیں کیا دیا؟ قرآن پاک کے لیے وقت معین کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہی ٹائٹل ہے دورہ ترجمہ قرآن، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح. یہ سارا مہینہ قرآن پاک کے لیے سجایا گیا. اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے اور مزید ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ ہماری روح بیدار ہوتی ہے. جسم کمزور پڑتا ہے، کھانا پینا اس کو نہیں ملتا، روح بیدار ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور روح کی غذا قرآن ہے، وہ رات کو تراویح میں بھی سنائیں اور ویسے بھی تلاوت کریں. اور جب یہ روح بیدار ہوگی تو اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہوگی. اللہ کتنا قریب ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. سبحان اللہ، سورہ قوف میں آتا ہے 26 سپارے میں، اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. اچھا، قربت کا عالم کیا ہے؟ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر، جب چاہو پکارو، اللہ اکبر. لیکن شرط کیا ہے؟ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس انہیں چاہیے میرا حکم تو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پا جائیں. یہ ہے اہم بات، مجھ پر ایمان تو رکھو، میرا حکم تو مانو. ہم نے آیت نمبر 152 میں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایسا ہی ہے نا، ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ ہماری قبول کرے گا نا. رشوتیں ہیں، سود خوری ہے، وراثت کے احکامات میں گڑبڑ ہے، بے حیائی بے پردگی ہے، نمازوں کو ضائع کرنا، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، قبضے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے. ان سب کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. ہاؤ کم؟ اللہ کہتا ہے تم میری تو مانو،
مجھ پر ایمان تو رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حاصل تو روزے کا ہے، حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، بخاری شریف کی روایت، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور قرب کا عالم کا جب چاہو مجھے پکارو، لیکن میرا حکم مانو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دو تین مسائل کا بیان اگلی آیت میں ماہ رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، مراد ان سے صحبت اختیار کرنا۔ یہود کو منع تھا، اس امت کے لیے گنجائش ہے، روزے کی رات میں تعلق زوجین حلال، روزے کی حالت میں تعلق منع۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہم، وہ بیویاں تم مردوں کے لیے لباس اور تم مرد ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ سبحان اللہ، شوہر اور بیوی کے قرب کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور پیارا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لباس کیا ہے؟ وجود سے قریب ترین، راحت دینے والا، زینت کا اظہار کرنے والا، اور انسان کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا، جسم سے بالکل جڑا ہوا۔ اتنا قرب اللہ شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان کے ایجنٹ یاد آیا وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا سیکھا؟ جادو ٹونا، شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا۔ شیطان لڑانا چاہتا ہے، رحمان جوڑنا چاہتا ہے، اور اس جوڑ کی انتہا کا بیان لفظ لباس میں آیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم مردوں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم کچھ اپنے آپ سے خیانت کا معاملہ کر رہے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ ایک شک تھا کہ یہود کے ہاں تو تعلق حلال نہیں تھا، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، بعض صحابہ کو اس حوالے سے تھوڑی سی پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اللہ نے معاف فرمایا۔ روزے کی رات میں تعلق قائم کرنا جائز، روزے کی حالت میں منع۔ فالآن باشرہن، پس تم ان سے صحبت اختیار کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دی اس کو طلب کرو، مراد اولاد کا حصول۔ اولاد کا حصول مطلوب ہے، نکاح کا ایک بڑا مقصد جہاں زوجین کی تسکین ہے وہاں اولاد کا حصول بھی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دی اس کو طلب کرو، انہیں اولاد کا حصول۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، مراد صبح صادق ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تک کھانے کا معاملہ۔ السحور برکہ، حدیث شریف میں کہ سحری میں برکت ہے، سحری ضرور کیا کرو، چاہے کچھ گھوٹی کیوں نہ ہو، ضرور بندہ اس کا اہتمام کرے۔ صبح صادق ہو گئی، اب یہ روزہ شروع ہو گیا اور کھانا پینا بند۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، معاف کیجیے گا، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات سے مراد غروب آفتاب کا ہو جانا، اور حدیث مبارک میں ہے جیسے وقت ہو جائے افطار کر لینی چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرنا، تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ روزے کی حالت میں تو منع، لیکن روزے کی رات میں تعلق قائم کرنا حلال۔ مگر جب اعتکاف میں ہو، یہاں مساجد کا ذکر بھی آیا، تو اب اعتکاف کی حالت میں ہو تو رات میں بھی تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ یہ ماہ رمضان سے متعلق تمام باتیں اس مقام پر ایک ہی رکوع میں آ رہی ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انگلش میں کہتے ہیں نا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، آج کے سوشل ڈسٹینسنگ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری حدود ہیں، دور دور رہنا، قریب جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے کہیں اس کے اندر۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ احکام آ رہے ایک مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور اگلی آیت بتا رہی ہے تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے۔ اگر خوف خدا دل میں ہے، اگر تقویٰ واقعیت دل میں ہے تو بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اگر حرام سے نہیں بچ رہے تو اپنی نیکی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں جھوٹ موٹ کی نیکی تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اپنے سے مراد اپنے مسلمان بھائی کا کھاؤ گے تو تمہارا مسلمان بھائی ہے نا، اپنا ہی حرام کھا رہے، اپنا ہی مال ہڑپ کر رہے ہو۔ کیا انداز ہے قرآن پاک کا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں اپنا مال ناحق باطل طریقے پر مت کھاؤ، معاف کیجیے گا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام تک بطور رشوت نہ پہنچاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ گناہ کے طور پر جانتے بوجھتے ہڑپ کر جاؤ۔
رشوتیں پہنچا کر لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کے پلاٹ ان پر قبضہ، عام سی بات ہے نا ہمارے یہاں کہ رشوتیں پہنچا کر حکام تک لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو جانتے بوجھتے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان کے روزے ہوں یا عام نفل روزے ہوں، اس کا حاصل ہے تقوی، اور تقوی اگر واقع دل میں ہوگا بندہ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اگر حرام ختم نہیں ہو رہا تو پھر چاند رات کو مسجدیں ویران ہی ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، عید کے دن فجر ضائع ہوتی ہے، اور پھر سود خوری سارے دھندے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگلی آیت کریمہ اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب حج سے متعلق کچھ باتیں آ رہی ہیں، آگے قتال کا تذکرہ بھی آئے گا، موضوعات بار بار بدل رہے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ ایک ہم لیونر کیلنڈر استعمال کرتے، شمسی بھی استعمال کرتے، لیکن جو چاند کی قمری تاریخ کے اعتبار سے کیلنڈر ہے، اسی کے مطابق ماہ رمضان، عید الفطر، حج ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان سب کا تعین ہوتا ہے۔ اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بری رسم تھی جو مشرکین نے از خود اختیار کر رکھی تھی، اس کی نفی کا بیان۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، بلکہ نیکی تو اس کی جس سے تقوی اختیار کیا۔ بس من چاہی رسمیں تھی، احرام پہن کر گھر سے نکل گیا مشرکین، کچھ یاد آ گیا، او ہو فلاں شہر تو میں گھر پہ بھول گیا، اب سامنے سے داخل نہیں ہوں گے، پیچھے سے پھلانگ کر جائیں گے۔ یہ کیا بے توقی سی بات ہے؟ یہ من چاہی باتوں کو تم نے دین بنا رکھا ہے، من چاہی باتوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے دین کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے، مہذب طریقے سے سامنے سے آؤ۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ ان کی بری رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، اور ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری عقل سے تم نیکیوں کو تراشنے کی اور دین کو تراشنے کی کوششیں نہ کرو۔ اب قتال کا بیان۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام نے جنگوں کو بھی آداب سکھائے ہیں، قتال مقصد کے ساتھ ہے۔ اگلی بات بڑی بھاری آ رہی ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ مکے کے 13 برس صبر ہی صبر تھا، مدینہ شریف میں آ کر قتال کی اجازت اور حکم آیا، اور زندگی جن لوگوں نے اجیرن کی تھی مشرکین، ان سے اب قتال کی بات ہو رہی ہے۔ اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ قتل بھاری بات ہے، مگر دین کو جو ہے محدود کرنے کی کوشش کرنا، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنا، یہ فتنہ بھاری ہے قتل کے مقابلے میں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ کفار تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تم بھی ان سے جنگ کرو۔ مسجد حرام کا تقدس ہے، خانہ کعبہ کا تقدس ہے، مگر اگر یہ جنگ پر آ جائیں کفار تو تمہیں اجازت، تم بھی جنگ کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی محض جنگ برائے جنگ کا معاملہ جاری نہ رکھنا۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔